نہ دنیا کے رہوگے نہ آخرت کے رہوگے۔ تم لڑکیوں سے تعلق جوڑ رہے ہو، ناجائز تعلقات، کس عمر میں؟ 16 17 سال کی عمر میں جوڑ رہے ہو، کیا جائے گا؟ میرے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، جو زنا کریں گے ان کے ساتھ 3 چیزیں خدا کرے گا۔ پہلی بات، اللہ اس کی روزی کو کم کر دے گا، اس کو تنگ دست کر دے گا۔ جہاں جاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں، سید صاحب روزی کے معاملے میں بہت تنگی ہے، بہت پرابلم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ یا میں یہ نہیں کہتا ہر تنگ روزی والا زانی ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن ابھی میں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے کروں گا۔ میں کچھ کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی اہل علم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ چیخ پکار کرنے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں کہ کتے کا کام اتنا ہے، اگر کسی چرواہے نے کتا پال رکھا ہے تو وہ کتے کا کام اتنا ہے، وہ بھیڑیوں کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، بھیڑیوں کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے، جو شیر اور بھیڑ جو ہے، شیر اور بھیڑیے جو ہے ان بھیڑوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں، تو بس اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ناک سے زیادہ سونگھنے کی، تو وہ سونگ کر کے بھونکتا ہے، اور اس جو ہے وہ چرواہے سے وفا کی وجہ سے وہ بھیڑوں کو آگاہ کرتا ہے، اس راستے نہ جا، نہ تیری جان چلی جائے گی۔ تو وہ بھولی بھالی بھیڑیں جو ہے اتنا کرتی ہے کہ اس اپنے چرواہے کے پالتو کتے کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگ کر کے اپنے مالک کی طرف، اپنے چرواہے کی طرف آ جاتی ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے۔ بس یہی کتے کا کام ہوتا ہے۔ کتا بول نہیں سکتا، کتا بھیڑوں کی جان بچا نہیں سکتا، لیکن کتا صرف بھونک سکتا ہے۔ رسول اللہ کے ٹکڑے کھا کر ہم بھی پل رہے ہیں، ہماری نسلیں پل رہی ہے، ہمارا گھر بار پل رہا ہے۔ خدا کی قسم کسی کے احسان کسی پہ ہوں گے، ہم پر تو رسول اللہ کا احسان ہے، اور صرف ہماری جانوں پر نہیں، ہماری ایک ایک سانس پر احسان ہے، ہمارے ایک ایک بال پر احسان ہے۔ عزتیں ملی ہے ان کی نالین کے صدقے، ورنہ لوگ عزت کے لیے در در کے بھکاری بن کر کے گھومتے ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ کی چوکھٹ پر عزت کنیز بن کر آتی ہے۔ یہ صرف نالین مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتوں کی خیرات ہے۔ تو بس وفا کا تقاضا یہ ہے، ہم کسی کو نہیں بچا سکتے، ہم گناہ سے جب خود نہیں بچ سکتے تو کسی کو کیا بچا سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہیں، جسے خدا کا کرم بچاتا ہے بس وہی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر میرا اللہ چاہے تو مسجدوں کی زینت بننے والے شراب خانوں پہ نظر آئے، اور اگر میرا اللہ چاہے تو شراب میں ڈوب جانے والے مسجدوں کی زینت بن جائے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بلعام و باعور کو کتا بنا دیا گیا، جہنم کا کتا، اور بشر حافی کو اپنے وقت کی ولایت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ بشر کی پہلی زندگی کیا ہے؟ جنگل میں لوٹنے والا فضیل ابن عیاض غریب نواز کے پیروں کا پیر بن گیا۔ آخر وہ کون سا فیضان ہے جو فضیل کو ڈکیتی کے جنگل سے نکال کر مسند ارشاد پر متمکن کرتا ہے؟ وہ میرے اللہ کا کرم ہے، وہ میرے رب کی توفیق ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو عبداللہ ابن مبارک کو افیئر کے معاملات سے نکال کر امام اعظم کی شاگردی کا شرف عطا کرتا ہے، اور امام اعظم جیسا اپنے وقت کا قطب الاقطاب کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، نعمان تو دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ابن مبارک کو یہ منزل عطا کرتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ میرے اللہ کا فیضان ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف جیسا پیغمبر کہتا ہے، قرآن اس کو حکایتاً بیان کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ جب برات کی کا وقت آیا نا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی برات کا اعلان کیا کہ یوسف تو پاک ہے، ہم ہی گندے تھے جو ان کو لبھاتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں نفس امارہ تو بہت برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن آگے قید لگائے الا ما رحم ربی، سبحان اللہ، مگر میرا رب جس کو بچا لے، اللہ جس پہ رحم کرے، تو کوئی اپنی پارسائی کا اعلان نہیں۔ اور یاد رکھنا جنہوں نے پارسائی کا اعلان کیا وہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھنا۔ تو ہم جب گناہ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو کیا بچا سکتے ہیں؟ لیکن وفا کا تقاضا ہے، جیسے وہ بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتا بھونکتا ہے مالک کی خوشی کے لیے، اور بھیڑیں اس بھونک کو سن کر کے واپس ہو جاتی ہے، ویسے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت جو نادانی کی وجہ سے، مجھے یقین ہے مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتا، نفس لے جا رہا ہے، بھولے پن میں جا رہے ہیں۔
نفس کی محبت میں جا رہے ہیں، نفس کے ورغلانے سے جا رہے ہیں. اپنا کام ہے بھونکنا، آگاہ کرنا. ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھونک آگاہ کر کے پلٹا دے اور وہ حضور کے قدموں میں آ جائے. ایک بھی آ گیا ہم سب کی نجات ہے. یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے اس محفل میں اگر نصیحت کی جائے تو برا نہیں مانا کریں. اور اللہ کی قسم ہم تو کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی بولتے ہی نہیں. ٹارگٹ کر کے بولنے کو غیبت تصور کرتے ہیں، اور غیبت حرام ہے اور زنا سے بدتر ہے. اس لیے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا. بس بات تو جنرل کی جاتی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے، آپ برا نہیں مانیں. بس بات اتنی ہے، آیا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے. آج اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے، آج اصلاح نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. تو 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائیں. 16 17 سال کے بچے، 12 13 سال کی بچیاں اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے. کل زنا کرنے والے کو پیسے دینے پڑتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بچیاں بھی اور بچے بھی نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ کر کے ایک دوسرے کی آبرو سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ حالات ہیں، قوم ان حالات میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت تقسیم کرنے لگے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ. ان کو کڑوی دوا پلائیں تاکہ انہیں شفا ہو. بیمار کو میٹھی دوائیں نہیں پلائی جاتی، بلکہ جو میٹھی ہوتی وہ دوا بھی کم ہوتی ہے. جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں ہم دوا دیں، اس لیے کہ یہ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں. یہاں سے ہم جو دیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس لیے ان کے اعتماد کے ساتھ ہم کبھی کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے. میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی. پہلی چیز، اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے. اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں. کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں. جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے. اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر، آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی. بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں. لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں. دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے. جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے. یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں. ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے. ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا. آج نگاہوں کے زنا میں اللہ ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم احساس بھی نہیں ہے. قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے، اس لیے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا. ہوش کے ناخن لے کے تم توبہ کر لو گے. لیکن تنگی رزق کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی. مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے. حکومتیں رزق نہیں دیتی، رزاق رزق دیتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے. یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے؟ جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا. جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے. اور پھر کتنا کھلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس
جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا. اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے, کھلائے گا. اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے. کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں, کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے, کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے. ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں, ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا, غلطی سے خیمہ لگا لی, رات ہو گئی تو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز ہے. یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. اس حدیث سے پتہ چلا ترمذی جو سیاہ ستہ کی بات کرتے وہ کہتے ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے, وہ تو مر چکے. ترمذی کہہ رہی ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں, اور جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر آنے والوں کو پہچانتے بھی, آنے والوں کو پہچانتے بھی اور آنے والوں کو دیتے بھی. ارے کوئی اپنے گھر سے کس نیت سے نکلا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں, اس لیے کہ جو رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت قوت عطا کرتا ہے, بہت طاقت عطا کرتا ہے. بہرحال میرا عنوان ابھی اس طرف میں نہیں جاتا ورنہ گرہ در گرہ کھلتی جائے گی اور ہم اپنے عنوان سے دور ہوتے جائیں گے. نگاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے تو روزی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. روزی اللہ دیتا ہے. آج روزی کے لیے مسلمان در در کا بھکاری بن چکا ہے. تنگ دستی, مسلمان کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا. تنگ دستی مسلمان کے کبھی آنگن تک نہیں آ سکتی. یہ بات خاص عرض کرتا ہوں. چھوڑ دے زنا کو, چاہے نگاہ کا زنا ہو, چاہے ہاتھ کا زنا ہو, چاہے زنا کی آخری منزل ہو, سب زنا چھوڑ دے میری قوم. جو زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں وہ زبان سے زنا کرتے ہیں. زنا باللسان ہے جو سیکس کی باتیں کرتے ہیں لذت لینے کے لیے, بیٹھتے ہیں نا گندی گندی باتیں رات کے 3-3 بجے تک. آخر یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے ملنے کوئی آدھے گھنٹے تک آ جائے تو دنیا کی بات کے معاملے میں میں اس کی آدھے گھنٹے تک اس کو کمپنی نہیں دے سکتا, میرے پاس مضمون ہی نہیں ہے وہ. ہاں اگر بات کرنے لئے کچھ حدیثیں بیان کر سکتا ہوں تو کچھ حدیث بیان کر دوں, کچھ آخرت کی باتیں بتا دوں. لیکن بات اتنی ہے کہ رات کے 3-3 بجے تک آپ کے پاس میٹر کیا ہے, بولتے ہی رہتے ہیں, سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہاری زبانوں پر بولتا ہے, وہ گندگی, وہ غلاظت. اور پھر کبھی سوچا زبان کیا ہے؟ ایک ایک چیز انسان کے عضو, قدرت نے کیا بنایا زبان کو. کبھی سوچا تیری زبان انسان, تیری زبان کیا چیز؟ اللہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس وقت وہ ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ نکل جاتا ہے جسم سے, لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا نہیں ہے. وہ خون کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا, صوفیہ نے فرمایا, اسی خون سے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے. وہ خون نکلتا نہیں ہے تو پرورش ہوتی ہے, لیکن اس خون سے جو پرورش اللہ بچے کی کرتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سائنسداں بھی کہتے ہیں اور اطباء بھی کہتے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف میں ایک نلی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں, نال. اللہ اس نال سے کھلاتا ہے اس خون کو. یا اللہ کھانے اور پینے کی جگہ تو زبان ہے, منہ سے تو دنیا میں کھلاتا اور پلاتا ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں تو ناف سے کیوں کھلاتا ہے؟ تو قدرت کا منادی جواب دیتا ہے بندہ تجھے نہیں پتا میرے بندے کی زبان کتنی قیمتی ہے. وہ خون تھا, وہ خون تھا اور اس کی زبان سے وہ میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والا تھا. تو میں نے اس خون کو اس کی زبان تک آنے نہیں دیا, اس کی زبان کی میں نے حفاظت کی, اس کو پاک رکھا, اس کی محفوظ رکھا. کیونکہ جو زبان دنیا میں جا کے محمد الرسول اللہ کہے گی, جو زبان نام محمد لے گی, اس کو خون سے گندی کیسے کر دوں؟ کھانا اس کی ضرورت تھی تو میں نے ناف سے کھلا دیا, زبان سے نہیں. قدرت تیری زبان کو اتنی طہارت عطا کرتا ہے اور تو زمین پر آ کر ماں بہن کی گالیاں دے کر تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے, غیبت سے تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے, چغلی کر کے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے. کیا تھی تیری زبان؟ جب تک مسلمان کی زبان غیبت نہیں کرتی تھی یہ زبان جو کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا. جب تک کی زبان کے اوپر حرام لقمہ نہیں آتا تھا مسلمان جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا. تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی تھی, تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی, تیرے کہنے سے حکومتیں بدلتی تھی,
تیرے کہنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی. مومن جو کہہ دیتا، بلکہ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے. مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، لیکن ہم نے زبان کو ایسا رہنے دیا. زبان، یہی زبان جھوٹ بولے، بات بات پہ جھوٹ بول رہی ہے. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو تب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولے، ہمیں بہت بدلنا ہوگا. بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہ بدلے کچل دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، تباہ کر دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یار لوگ اتنے خود غرض ہے، جب لوگ اپنے سگے بھائی کی خیریت نہیں پوچھتے تو تمہاری خیریت پوچھنے کون آئے گا؟ کوئی اپنا نہیں ہے اللہ رسول کے سوا. بے شک حق حق. اور اس اللہ سے اور اس رسول سے رشتہ ہم نے اتنا کمزور کر لیا. اس خود غرض دنیا کے اندر جب سب اپنے اپنے میں مگن ہے، اس وقت تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رشتے کو مضبوط کرتے. لیکن آج کی اس وحشی دنیا میں، آج کی اس نفس پرستی دنیا میں ہم نے اللہ رسول سے رشتہ اتنا کمزور کیا، اتنا کمزور. وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا، وہ رسول جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا، اس رشتے کو ہم نے اتنا کمزور کیا. وہ رشتہ جس رشتے کے برابر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. یہ جو مزاروں میں سونے والے اولیاء ہیں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ اس کے رسول کے ہو گئے تھے. بے شک حق. ولایت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا. اور اللہ فرماتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے باتیں بند کر دو، لوگوں سے رشتے توڑ دو. نہیں، کٹنے کا مطلب یہ نہیں. جسم سب کے ساتھ رہے، دل یار کے ساتھ رہے. اصل چیز یہ ہے جسم لوگوں میں بیٹھا ہو، دل اس کی یاد میں مصروف ہو. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.